یاد کرنے کا دل و دماغ دے دیا، سمجھنے کی عقل دے دی، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ یہ دنیا کے کام تو ہمیشہ سے لوگ کرتے ہیں، کون سا نیا کام ہے؟ کوئی نیا کام تھوڑی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی پیشے ہیں سب انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے سکھائے گئے، بس باقی انسان نے ان میں ترقی کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی پیشہ از خود انسان نے اپنی عقل سے نکالو، ایک بھی نہیں۔ لوہے کا جتنا بھی کام ہے دنیا میں، جتنے لوہے کے کام ہیں، داؤد صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہے۔ آپ پر وہی آتی تھی، آپ اس لوہے کو بناتے تھے، کرتے تھے، اس کی چیزیں بناتے تھے، شروع ہے۔ لکڑی کا کام کا جتنا بھی کام ہے پورے عالم میں، نوح علیہ السلام شروع ہے۔ کیسے لکڑی چیرنی، کیسے تختے لگانے، کیسے کشتی بنانی، کھیتی باڑی آدم السلام نے کی ہے۔ اس طرح ہل چلاؤ، اس طرح بیج ڈالو، بیج بھی جنت سے لائے۔ گندم کا دانہ تھا نا وہاں، وہیں سے تو آیا نا، یہاں سے کہاں وہاں تھا نا، یہ نہیں تو قرآن میں ہے نا بھائی، وہیں سے آیا، یہاں ڈالا، ڈال اس کو زمین میں، آگے اماں کو چکی سکھائی، چکی بنائی، پھر یہ وہ۔ اب دنیا میں پھر لازمی بات ہے، جب ایک چیز بنا پھر اس میں ایڈیشن ہوتی رہتی ہے، ترقی کرتا رہتا ہے، ترقی کرتا رہتا ہے۔ ایک زمانہ تھا دنیا میں پہیہ نہیں تھا، تو لوگ گھسیٹ کر سامان لے جاتے، پھر کہ اللہ نے کسی دل میں ڈالا، پہیہ آ گیا۔ پھر پہیے کے بجائے پورا گول لکڑی چلاتے تھے، وہ اس پر لگا گھما کے لے جاتے، پھر دوبارہ لگاتے، پھر لے جاتے، پھر چلتے چلتے کاٹ کے چھوٹا کر کے بعد ساتھ باندھنے کے لیے۔ اب دنیا میں ٹائر بن گئے، یہ بن گئے، وہ بن گئے، وہ سب اصل تو وہ ہی ہے، اس کی جدید شکل ہے۔ تو دنیا کا معاملہ جو ہے وہ تو صدا سے چل رہا ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس دی اور قرآن مجید دیا، اور پھر قرآن کے لیے ہمیں آلات دے دی، حافظہ دی، یاد ہوتا ہے، پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں۔ ورنہ تورات کی کتاب تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تختیاں رہتی تھیں، انہیں کے پاس وہ پڑھ کے سنا دیتے تھے بس۔ لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل ہوا، ساتھ ہی صحابہ اکرام یاد کر رہے ہیں، ادھر نازل ہو رہا اتنا یاد ہو رہا ہے، جتنا نازل اتنا۔ کتنے صحابہ کا آتا ہے، پوچھا بھی کہ تجھے کتنا یاد ہے، کب تک جتنا نازل ہوا تھا ایسا نظام قیامت تک۔ اس لیے قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان دو چیزوں سے بڑا قریبی تعلق رکھنا چاہیے، یاد رکھیں، ذات اقدس، وسلم کی ذات اقدس اور قرآن، درود شریف، تلاوت، ان دو کو کا معمول تو ناگا ہونا ہی نہیں چاہیے۔ درود شریف، حسن درود شریف جمعرات کی شام سے جمعے کی مغرب تک، بس ضروری تلاوت اور ذکر کر لو، درود شریف پڑھو، بس۔ آپ نے فرمایا اس وقت درود بھیجا کرو، مجھے ادراک زیادہ ہوتا ہے، زیادہ توجہ ہوتی ہے، یہ زیادہ توجہ۔ اور تلاوت قرآن، کہتے ہیں ایک بزرگ ایسے بیٹھے تھے تو اسی وقت ایک صوفی حج کر گیا ہے، مدینہ شریف بھی ہو کے آیا تھا، وہ حج کر کے پیدل سست ہوتا تھا جو میری جازوں پر۔ بزرگ نے کہا کہ دو چیزیں خالص ہمارے پاس ہیں، ایک قرآن مجید، ایک مدینہ میں رسول اللہ کی ذات۔ وہ حضرت میں تو اس عظمت کے ساتھ گیا ہی نہیں، اسی وقت مدینہ سے چلا گیا، اب یہی تھا، اب میں جاتا ہوں دوبارہ عظمت کے ساتھ کرتا ہوں، خالص چیز کو مدینہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ باقی حدیث مبارکہ تو وہ تو قرآن کی تشریح اور تفسیر ہے، مثلا مخدوم قرآن ہے، باقی سب وہ لوگ کھاتی۔ اس لیے ان دو کے ساتھ بہت قریبی، اور دو کا تعلق اللہ کا تعلق ہے۔ تو کہتے ہیں قرآن کا عاشق دراصل اللہ کا عاشق ہے، کیونکہ کلام کا عاشق دراصل متکلم کا عاشق ہے، اور رسول اللہ کا عاشق ہے بھیجنے والے کا عاشق ہے۔ آپ نے فرمایا، حضرت کیا نام ہے، حضرت جو ہے ایک بزرگ تھے، آ جائے گا نام،
تو رسول اللہ زیارت کی، کہا کہ میں آپ کے اللہ کی محبت میں مسرور ہوں کہ آپ کی محبت کا میں حق ادا نہیں کر. فرمایا کہ میرے اللہ کی محبت میں کوئی فرق نہیں، وہ اللہ کا عاشق ہے میرا عاشق ہے، جو میرا عاشق ہے وہ اللہ ہے. آمین. اے رب تو کریمی و رسول تو کریم، سب شکر کے ہستم میں آنے دو کریم. وجہ سے ان سے قریبی تعلقوں کی یہ اللہ تک پہنچاتی، اللہ کی عشق بھی اللہ تک پہنچائے گا. قرآن کا عشق سے تمام بزرگوں پر، کاملین پر آخر میں قرآن مجید کے غلبہ ہو جاتا تھا. یہ لکھا ہے قرآن کا غلبہ ہو جاتا تھا. قرآن کا غلبہ کمال کی علامت ہوتی ہے. کمال بھی یہ بس پہنچ گیا، کیونکہ متکلم جب چھپا ہو تو اس کے کلام پر پھر عاشق ہوتے. ایک بادشاہ کی بیوی تھی نا ہندوستان میں، تو فارسی کی بھی اچھی شاعرہ تھی، بڑے اچھے شعر کہے. جب شعر کہے تو ایرانی بادشاہ نے اس کو بلوایا، شاعر کو. بادشاہ خط لکھا کہ بھی آپ یہ شاعر جس کے اشعار ہیں مجھے پاس بھیجو، ہم انعام اکرام دیں گے، حالتیں دیں گے. اتنے شاندار فارسی کا شعر. بادشاہ نے کہا بھائی چل جاری کر. بیوی سے کہا تجھے اشعار کہتی ہے تو اب بلا رہا ہے. اس نے پھر اشعار لکھے. اس نے کہا کہ اگر تمہیں خوشبو سے ملنا ہے تو بس پھول سے مل لو، اسی میں خوشبو ہوگی. خوشبو چھپی ہوتی ہے پھول میں، یہاں بھی شاعر کلام میں چھپا ہوا ہے. تو سمجھ گیا کہ خاتون ہے، اور نے بہت انعام و اکرام کر یہاں پر بھجوایا. تو اس پر لکھا ہے کہ ذات الہی جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے قرآن کے اندر. قرآن کی خوشبو میں اللہ کی ذات چھپی ہے. لہٰذا قرآن سے عشق گوئے کہ مولا سے عشق ہے، کلام سے عشق متکلم سے. تو بہرحال سبحان اللہ.